ہم ہم نے سورہ الانعام شروع کر رکھی ہے، اور اس کی آیات کل تک جو ہم نے کی ہیں آیت 64 کی ہے، 64۔ اچھا، اس میں ہم نے 59 سے شروع کیا تھا، تو آیت نمبر 59 میں جو چیز بڑی وضاحت سے بتا دی گئی ہے وہ ہے اللہ تعالیٰ کا علم کتنا وسیع، کتنا محیط اور کتنا باریک بینی سے ہے۔ تو یہ اصل میں توحید علم ہے۔ پھر ہم نے آیت آیت 60 سے 62 میں دیکھا کہ موت اور برزخی زندگی اور حشر کی کچھ چیزیں بتائی گئی ہیں، اس لیے کہ اگر یہ ہمارے علم میں اور ہمارے ساتھ تازہ بتازہ حاضر ناظر نہ رہیں تو پھر ہماری عملی زندگی میں گڑبڑ ہو سکتی ہے۔ یہ موت اور موت کے بعد کے مراحل یہ بالکل انسان کے پورے پورے علم میں ہونے چاہیے، تاکہ وہ اپنی زندگی کو، جو یہاں کی ایک بڑی مختصر اور عارضی زندگی ہے، وہاں ایک بڑی لمبی زندگی ہے۔ موت کے بعد موت ہے، پھر برزخی زندگی ہے، پھر حشر میں پہنچنا ہے، پھر وہاں حساب کتاب ہونا ہے۔ حساب کتاب کے بعد انسان پل صراط سے گزر کر جنت یا دوزخ میں جائے گا۔ جو دوزخی ہوں گے، کیونکہ پل صراط اس کے اوپر رکھا ہوگا دوزخ کے، تو وہ گر جائیں گے، اور جنتی بڑے آرام سے گزر جائیں گے۔ اچھا، ایک اس کی تفصیل بتائی گئی ہے۔ پھر آج 63 میں یہ بات بڑی کلیئرلی بتائی گئی ہے کہ اللہ کی جو توحید ہے، اللہ کی جو پہچان ہے، وہ انسان کے اندر موجود ہے۔ یہ تو انسان ہے جو اس کو بلا دیتا ہے، ورنہ اللہ تعالیٰ نے پیدائش کے وقت اسے نیکی اور بدی کا امتیاز کرنے کا اللہ تعالیٰ نے یہ دے دیا ہے، نمبر 1۔ نمبر 2، اس کو فطرت اسلام پر پیدا کیا ہے، یعنی ہر کائنات کی ہر چیز دیکھ رہے ہیں، وہ اللہ کے حکم کو مان رہی ہے۔ صحرا ہوں، آپ کے وہ سمندر ہوں، میدان ہوں، پہاڑ ہوں، کوئی بھی سیارے ستارے ہوں۔ لہذا اگر انسان کو آزادانہ چھوڑ دیا جائے، اس کے والدین اس کو یہودی، عیسائی اور کافر نہ بنائیں، تو وہ فوراً اپنی زندگی میں دیکھ لے گا کہ یہ کائنات کا ایک مالک ہے، اور اس کو پہچان لے گا کیونکہ اس کی فطرت کے اندر داخل ہے۔ لہذا اب اس کا نتیجہ کیا ہوتا ہے، یہ بڑی اہم بات ہے، قرآن نے اس کو بتایا ہے، اور بالکل انسانی مشاہدے میں ہے یہ چیز کہ انسان جب بھی اس کو ایسا حادثہ پیش آتا ہے جس میں اس کی جان جانے کا خطرہ ہوتا ہے، تو وہ تنہا اللہ کو پکارتا ہے، بھول جاتا ہے سارے اپنے فرضی خداؤں۔ لہذا یہ توحید کی ایک انفسی دلائل ہے کہ خود انسان کے اندر ہے، جو بول بول کے کہتی ہے کہ رب تو بچا، اور کوئی نہیں بچا سکتا۔ لیکن یہ اس مخصوص حالات میں اور مخصوص کیفیت میں انسان پر یہ بات طاری ہوتی ہے۔ اور اس کے بعد بتایا ہے کہ انسان کتنا ناشکر ہے۔ اللہ تعالیٰ اس کو بچا لیتا ہے، لیکن جو ہی آتا ہے امن حالات میں آ جاتا ہے، پھر نارمل زندگی میں آ جاتا ہے، تو اللہ کو بھول کر پھر انہی جھوٹے خداؤں کے پیچھے چل پڑتا ہے۔ تو یہ وہ چیزیں ہیں جن کا علم انتہائی ضروری ہے۔ قرآن ہمیں وہ علم دے رہا ہے، جیسے انہی آیات کی میں نے جو سمری آپ کو بتائی ہے، تاکہ ہم اپنی زندگی کو ٹھیک ٹھیک قرآنی اور سنت کے اصولوں کے مطابق استعمال کر سکیں۔ وہ اسی وقت ممکن ہے جب ہم اللہ تعالیٰ اور اس دین کو پوری طرح قرآن سے سمجھتے ہیں۔ جب ہم یہ بھول جاتے ہیں تو ہم دنیا پرستی، مال پرستی، اولاد پرستی، شیطان، خواہشات، کس کس کے پیچھے چل پڑتے ہیں۔ یہ علم انتہائی ضروری ہے، یاد رکھیے۔ یہ علم بالآخر جو قرآن و سنت کا علم ہے، جو آیات کائنات ہیں، کائنات میں پھیلی ہوئی اللہ تعالیٰ کی نشانیاں ہیں، قرآن نے خود اللہ رب العالمین کی صفات بیان فرمائی ہیں،
تو ان کے علم کا اصل فائدہ کیا ہے؟ مجھے یہ بتائیں آپ، کیا فائدہ ہے؟ سر انسان ہدایت کے راستے پہ آ جاتا ہے نا، اس کا جو مقصد ہے پیدا ہونے کا، تو وہ یہ رب بات، تعالیٰ کی پہچان۔ اچھا یہ اللہ کے بات سنیں، یہ بات آپ جو کہہ رہے ہیں نا، یہ آدھی ہے۔ پوری بات یہ ہے کہ جب انسان کو یہ علم قرآن و سنت کا دیا ہوا علم، کائنات سے بھی اور خود کتاب الہی کلام الہی سے، یہ وہ علم ہے جو اس کی سوچ و فکر کو ٹھیک کر دیتا ہے۔ غلط کام انسان اس لیے کر رہا ہے کہ اس کی سوچ و فکر غلط ہے۔ یہ بات بڑی اچھی طرح سمجھیے، یہ علم ہمارے لیے انتہائی ضروری ہے، کیونکہ یہ وہ علم ہے جو ہمارے ایمان باللہ، ایمان بالرسالت، ایمان بالآخرت، جو ہمیں جب پکا یقین ہو جاتا ہے اس پر، تو ہماری زندگی پوری کی پوری بدل جاتی ہے۔ ہم سوائے اللہ کی احکامات کے کسی بات کو برحق نہیں سمجھتے۔ ہم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے برابر کائنات کی کسی شخصیت کو نہیں سمجھے، کیونکہ اللہ نے انہی کو رول ماڈل بنا کے بھیجا ہے۔ یہ اس علم، اور وہ علم جب ہمارا عقیدہ بنتا ہے تو یہ وہ چیز ہے جو ہمیں حاصل ہوتی ہے۔ یہ وہ چیز ہے، عقائد و ایمانیات غور و فکر کر کے قرآن سے جو حاصل ہوتا ہے، یہ وہ چیز ہے جو مجھے اور آپ کو دنیا میں ساری ٹیمپٹیشنز کے باوجود، کہ انسان کو دنیا بھی بھلی بھی لگتی ہے، اس کی بناوٹ بھی، اس کے سب کچھ چیزیں اور بھی دیگر چیزیں جو نفس کو پسند ہیں، سب کو انسان چھوڑ دیتا ہے۔ اس کو پتہ ہے کہ یہ چیزیں مجھے گمراہی کی طرف لے کے جائیں گی۔ اور آپ کو پتہ ہے، ہم پڑھ چکے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے بے شمار انسان کے لیے آزمائشیں رکھی ہیں۔ خود دنیا کی زیب و زینت، عہدے، مال، اولاد، پتہ نہیں کس کس چیز کو اللہ نے ہمارے امتحان کے لیے خوبصورت بنایا ہے، اور اکثریت دنیا کی اس کے پیچھے چلتی ہے۔ آج آپ دیکھ لیں اپنے ملک میں، اس وجہ سے کہ ہم نے اپنے رب کو خالق، مالک، رازق اور حاکم نہیں پہچانا۔ پہچانے کا مطلب سمجھے جو میں کہہ رہا ہوں، تاکہ ہم اس بات کو پکا پلے باندھ دیتے تو آج ہماری یہ حالت نہ ہوتی۔ اسی قرآن کے علم نے، اسی قرآن کے عمل نے صحابہ اور صحابیات کو ایسا انسان بنایا کہ وہ اللہ کے نزدیک مقرب تھے، اور دنیا کے ایک ایک آدمی اور ایک ایک فرد، چاہے مرد ہو جو عورت ہو، وہ اپنے معاشرے کے لیے، اپنے گھر کے لیے، اپنے سماج کے لیے بہترین انسان تھے۔ اور آج کا انسان ٹیکنالوجی کے ہوتے ہوئے علم کے سمندر ہیں، اور وہ سب جہالت کے ہیں۔ برحق علم قرآن و سنت کا ہے، اس کا جاننا بے حد ضروری ہے۔ یہ بات آپ سمجھ لیں۔ بات کلیئر ہے؟ جی سر۔ جی سر، جزاک اللہ۔ اچھا، اب ان چیزوں کو بہت اچھی طرح سمجھیں، کیونکہ یہ حاصل مطالعہ ہے۔ اب ہم نے کل کی وہ سمجھ لی بات، اب اب ہم آیت 65 سے شروع کر رہے ہیں۔ بڑے غور سے سنیں، پھر بالکل وہی بات ہے کہ اللہ رب العالمین کا کیا قدرت ہے، کہ اللہ کل شیء قدیر ہے، اور جو چاہتا ہے کر سکتا ہے، طاقت اتنی۔ لیکن یاد رکھیں، قرآن میں بتاتا ہے کہ وہ کبھی ناحق نہیں کر سکتا۔ وجہ، وہ اللہ ایسا ہے کہ اس میں کوئی عیب، نقص اور کوئی کمزوری ہے ہی نہیں۔ جب وہ ایسی ذات ہے تو اس سے کوئی خلاف واقعہ، کوئی غلط کام ہو ہی نہیں سکتا۔ وہ ہر کام جو اس کا ہے، ہر جو حکم اس کا ہے، وہ عین حق ہے۔ دنیا میں عذاب اس وقت بھیجتا ہے جب دنیا اپنے آپ کو عذاب کا مستحق کر لیتی ہے۔ آج ہم نے 75 سال اللہ کے دین سے اعراض کیا، منہ موڑا، اور ہم ہر طاغوتی امر کو لے کے چل رہے ہیں۔ آج دیکھیں ہم کہاں کس مصیبتوں میں گرفتار ہے، اپنے اعمال کی وجہ سے۔ اللہ رب العالمین کا کتنا کرم ہے کہ اس کی کتاب محفوظ، اس کو بالکل اللہ رب العالمین کو، وہ عالم کل ہے، وہ اس کو پتہ تھا
کہ اگر میں نے اس کتاب کی حفاظت نہ کی تو یہ دنیا کے جو دنیا دار حکمران ہیں یہ اس میں ایسی تبدیلیاں کریں گے کہ اس کی حالت بدل جائے گی۔ اس سے پہلے آپ نے دیکھ لیا بنی اسرائیل نے تورات کے ساتھ کیا کیا، اللہ تعالیٰ نے خود حفاظت لے لی۔ ہمارے پاس کوئی جواز نہیں ہے کہ ہم حق جو ہمارے پاس موجود ہے اس سے انحراف کریں۔ جب انحراف کریں گے تو پھر آج آپ دیکھیں گے کہ اللہ تعالیٰ کیا فرما رہے ہیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، قل، اے اللہ کے رسول ان کو بتا دو، اعلان کر دو، هو القادر على ان يبعث عليكم عذابا من فوقكم او من تحت ارجلكم۔ اللہ تعالیٰ ان کو بتا دو کہ اللہ تعالیٰ اس بات پر قادر ہے کہ تم پر اوپر سے عذاب بھیجے یا تمہارے پاؤں کے نیچے سے، او یلبسکم شیعا، یا تمہیں مختلف فرقے کر کے ٹکرا دے آپس میں، وَيَزِيقُ بَعْضُكُمْ وَيَزِيقُ بَعْضُكُمْ بَعْضًا بَعْضًا، اور تمہیں ایک دوسرے کی لڑائی کا مزہ چکھا دے۔ انظر، پھر دیکھ، پھر ذرا، یعنی اللہ نے تو یہ طاقت ہے اللہ تعالیٰ کی، قدرت ہے اس کے پاس، اور انظر، پھر دیکھ، کیا مطلب؟ یہاں اس بات کو سمجھا کریں، یہاں اللہ تعالیٰ بتا رہے ہیں کہ دیکھو یہ سب بتانے کے بعد، یہ قدرتوں والے اللہ سے ان کا معاملہ ہے، اس کے باوجود ذرا دیکھ تو صحیح، کیف نصرف الآیات لعلہم یفقہون، دیکھو ہم کس طرح مختلف طریقوں سے دلائل بیان کر سمجھاتے ہیں تاکہ وہ اس بات کو اچھی طرح سمجھ لیں۔ اللہ رب العالمین کی رحمت کی انتہا دیکھیں، بار بار ذہن نشین کرانے کے لیے اللہ تعالیٰ ہمیں بتا رہا ہے کہ دیکھو جس رب سے تمہارا سابقہ ہے وہ نہ صرف تمہارا خالق مالک ہے بلکہ وہ تمہارا حاکم ہے، اور اگر اس کے حکم کی خلاف ورزی کرو گے تو 3 طرح کے عذاب تمہارے اوپر آ سکتے ہیں۔ پہلا عذاب کیا ہے کہ اوپر سے آئے، کیا مطلب؟ پتھر برسائے، طوفانی ہوائیں چلا دے، بارشیں کر دے۔ اس کی ساری مثالیں آپ کو قرآن میں ملتی ہیں کہ پتھروں کی بارش کر کے قوم لوط کو اللہ تعالیٰ نے کس طرح تباہ و برباد کیا، آج بھی اس کے نشان باقی ہیں اس عذاب کے۔ یہ تو ہو گیا نا فوقکم، اور من تحت ارجلکم، یا زلزلے، سیلاب، اور ان دونوں کو ملا کے قوم نوح کو آپ دیکھ لیں۔ لہٰذا اس کی بھی مثالیں موجود ہیں، جب قومیں حد سے گزر گئیں اللہ رب العالمین کا یا تو ایسا عذاب آیا جو نمبر 1 پہ ہے کہ پتھروں کی بارش، طوفانی ہوائیں اور بارشیں، اور یا پاؤں کے نیچے سے زلزلے، سیلاب۔ اس کی بھی مثالیں ہمارے سامنے موجود ہیں، قرآن نے پیش کر دی ہیں۔ اور تیسری جو عذاب کی کیفیت ہے دنیا میں موجود ہے، آج بھی موجود ہے، اور وہ کیا ہے کہ تمہیں گروہ میں، فرقوں میں بانٹ کر ایک دوسرے سے ٹکرا دے اور ایک دوسرے کو لڑائی کا مزہ چکھا دے۔ آپ دیکھ رہے ہیں امت مسلمہ کے اندر اس وقت، آپ غور فرمائیں کہ فرقہ پرستی کی انتہا ہے۔ ان فرقوں کو بعض ملک کی حکومتیں جو ہیں وہ ان کی پشت پناہی کر رہی ہیں، وہ اور تباہی کو بڑھا رہی ہیں۔ لہٰذا فرقہ پرستی اور اس کے نتیجے میں ایک فرقہ دوسرے جب ٹکراتا ہے تو کیا ظلم ہوتا ہے، آپ اپنے ملک میں دیکھ رہے ہیں۔ تو رب العالمین دیکھیں، قرآن کو ہم سمجھیں، یہ عذاب کی مختلف صورتیں ہیں، اور یہ عذاب کون بھیجتا ہے؟ جس کے پاس قدرت ہے۔ اگر ہم ایک چھوٹی سی آیت یاد کر لینا ٹکڑا، پہلی بات کہ اس کا کیسا اختیار، وَهُوَ عَلَىٰ كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ، ہر چیز پر اس کی قدرت ہے۔ کائنات کو تو چھوڑیے، میری بیماری، صحت، رزق، صلاحیتیں، حتیٰ کہ میرا سانس کا چلنا جو ہے اس پر بھی اس کا کنٹرول ہے۔ تو میں کیسے اس کی سوچیں، اگر یہ چیز میرے ذہن میں ہو تو میں ہر آن اور ہر لمحہ اس کا شکر کروں،
اور اس کی دی ہوئی نعمتوں کو بالکل اسی طرح استعمال کروں جس طرح اس کا حکم ہے. میں ذرا برابر سرتابی نہ کروں، میں سرکشی اور نافرمانی کا سوچوں بھی نہیں، اگر واقعی میں اس کی سوچ کا علم مجھے قرآن سے صحیح پتہ چل گیا ہے. میرا معاملہ اس کے ساتھ ہے جو علی کل شیء قدیر ہے. دوسری بات جو ہمیں یاد کر لینی چاہیے، چھوٹی سی آیت ہے، وَهُوَ بِكُلِّ شَيْءٍ عَلِيمٌ، ہر چیز کے بارے میں اس کو علم ہے. علم بھی ایسا محیط، جو کل آیتیں آپ نے پڑھی ہیں دوبارہ ان کو پڑھیں، ان کو ذہن میں رکھیں، پھر ہم دیکھیں کہ ہم اگر اس کو واقعی بِكُلِّ شَيْءٍ علیم سمجھتے ہیں تو پھر تو ہم کوئی چھپ کے بھی گناہ نہیں کر سکتے، کیونکہ وہ تو عالم الغیب ہے. قرآن کی جو ہدایت ہے یہ ایسی ہدایت ہے کہ اس پہ چل کے تو دیکھیں. انسان اس دنیا میں ہر قسم کی مشکلات کے باوجود سب سے زیادہ مطمئن رہتا ہے کہ میرا معاملہ جس کے ساتھ ہے وہ جانتا ہے، وہ بکل شین علیم ہے، وہ علی کل شین قدیر ہے، حکمت کا سرچشمہ ہے. مجھے کوئی فکر، میرا ایک ہی فکر ہونی چاہیے، ایک ہی فکر، وہ کیا؟ کہ میں نے اس کے حکم کی خلاف ورزی نہیں کرنی. یہ ہے وہ چیز جو مجھے اور آپ کو، یہ وہ علم ہے قرآن اور سنت کا جو مجھے اور آپ کو بالکل ٹھیک رکھ سکتا ہے، بشرطے کہ ہم ان سب چیزوں پر یقین کریں. اور یقین کے لیے ہوتا ہے آپ کا ماضی کے تجربات، تاریخ کے تجربات، مشاہدات. دیکھ لیں آپ، چھان پھٹک کر آپ اس چیز کا مشاہدہ کر لیں کہ رب العالمین کی یہ قدرتیں جس کا یہاں بیان ہے وہ پوری تاریخ میں حاوی ہیں، پوری انسانی زندگی میں، خود ہماری زندگی میں. لہٰذا یہ بات جو آیت 65 میں کہ اللہ تعالیٰ ہر چیز پہ قدرت رکھتا ہے، اور اس کی قدرت اور طاقت اور اختیار ہی کا نتیجہ ہے کہ وہ انسانوں کو ان تین قسم کے عذابوں میں مبتلا کر دیتا ہے ان کے کرتوتوں کی وجہ سے. اللہ تعالیٰ ہمیں بچائے اور ہمیں اس سے سبق حاصل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. اچھا، یہ جو آخر میں آیت آئی ہے، انظر کیف نصرف الآیات لعلہم یفقہون، دیکھو ہم کس طرح مختلف طریقوں سے دلائل بیان کرتے ہیں تاکہ وہ سمجھ جائیں. اس کا مطلب مفہوم کیا ہے؟ مجھے ترجمہ مت بتائیے. یہاں اللہ سر تعالیٰ جی سر عبرت پکڑنے کے لیے کبھی ایسی قوموں سے، ایسے عذابوں سے عبرت پکڑیں کہ وہ کام نہ کریں جو اللہ قرآن و سنت کے خلاف ہو. بالکل آپ کی بات ٹھیک ہے. میں آپ کو اس کو دوسرا انداز میں بات آپ کے سامنے رکھتا ہوں. اللہ رب العالمین یہاں ہمیں اس بات کی، یہ جو آیت ہے نا کہ لعلہم یفقہون، تاکہ وہ سمجھیں، تو اللہ تعالیٰ کا یہاں منشا یہ ہے کہ ہم ان قوانین کا، اللہ تعالیٰ کی ان صفات کا اور اس کے قانون جو ان صفات کے تحت جاری ہیں ان کا بھرپور علم حاصل کریں. یہ ہے وہ چیز جو ہمیں ان عذابوں سے بچائے گی. تو یہ آخر میں جو آیت کا ٹکڑا ہوتا ہے نا، بڑا اہم ہوتا ہے. اللہ تعالیٰ خود فرما رہے ہیں کہ یہ ہم کھول کھول کے کیوں بیان کر رہے ہیں؟ تاکہ یہ اس کا علم حاصل کریں کہ یہ قوانین قدرت ہیں. کس طرح قوموں پر پتھروں کی بارش ہوئی ان کے کرتوتوں کی وجہ سے، لوط علیہ السلام کی قوم کو کس طرح بارش اور طوفان آئے، جس طرح حضرت نوح علیہ السلام کی قوم پر، کس طرح قومیں آپس میں فرقہ پرست کی وجہ سے دست و گریباں ہیں. ہماری اپنی قوم کو دیکھ لیں، ان کا علم حاصل کریں تاکہ ہم اس علم کی بنیاد پر وہ زندگی کا رویہ اختیار کریں، عمل وہ کریں جو ان چیزوں سے ہمیں بچا لے. کیوں؟ اللہ تعالیٰ تو انتہائی رحمان اور رحیم ہے. جو اس کی اطاعت اور فرمانبرداری کرتا ہے وہ اس کی گارنٹی کرتا ہے کہ اس کو امن و امان، رزق، ہر چیز جو ہے وہ اللہ دیتا ہے. لَإِن شَكَرْتُمْ لَأَزِيدَنَّكُمْ، سورہ ابراہیم میں، اگر تم شکر کرو گے تو میں تمہیں اور زیادہ. وَإِن كَفَرْتُمْ، آگے اچھی طرح سنے کان کھول کے، وَإِن كَفَرْتُمْ، اگر تم ناشکری کرو گے، إِنَّ عَذَابِي لَشَدِيدٌ، تو میرا عذاب بڑا سخت ہے.
وہ عذاب، یہ 3 قسم کا عذاب ہے۔ بات کلیئر ہے؟ کوئی سوال، کوئی کامنٹس؟ اگلی آیت بھی اسی سے ریلیٹڈ ہے۔ اب اللہ تعالیٰ بتا رہے ہیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو، کیونکہ آپ کو پتہ ہے جب یہ صورت نازل ہوئی ہے تو مکے میں نبوت کے 12-13 سال، 14ویں سال تو ہجرت ہوئی ہے شروع میں، تو یہ بات وہاں مکے والوں کو بتائی جا رہی ہے، اور آج اور ہر زمانے کے لوگوں کے لیے قرآن کا جو کمال ہے نا، بھلا وہ کیا ہے بتائیں؟ جو حق بیان کرتے ہیں۔ قرآن کا کمال ہے کہ ہر دور کے لوگوں سے مخاطب ہے۔ یہ ہوئی نا بات، شاباش۔ ہر کوئی دور ہو، نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے بعد کوئی دور ہو، آج ہم بھی ان تمام مصیبتوں سے نجات پا سکتے ہیں۔ آپ نے بہت پیاری بات کی کہ ہر زمانے کے لوگوں کے لیے اگر مشکلات کا حل کیا ہے جو ان کو درپیش ہے، وہ صرف اور صرف قرآن و سنت بتائے۔ اگر ہم نے اپنی مشکلات کو حوالے کیا مغرب کے کیپٹلسٹ سسٹم کے، آئی ایم ایف کے، ورلڈ بینک کے، یونائٹڈ نیشن کے، تو آپ کے مسئلہ کشمیر حل ہو گیا ہے؟ آپ کے سارے اقتصادی اور اکنامک مسائل کس قدر گھمگیر ہو گئے ہیں؟ ہم ہیں کہ سبق ہی نہیں لیتے، ہم ہیں کہ بالکل ٹس سے مس نہیں ہوتے۔ کیا بدبختی ہے کہ قرآن و سنت جیسی نعمت، ایسی ہدایت جو بالکل صراط مستقیم ہے، چاہے وہ آپ کی معاشرتی ہوں، معاشی ہوں، سیاسی ہوں، عسکری ہوں، کوئی بھی ہو، کتنی بدبختی ہے کہ ہم ذلت اور پستی کے گڑھے میں گر کے گر رہے ہیں، پھر بھی ہمیں ہوش نہیں آ رہی کہ ہمارے پاس تو وہ ایسی روشنی ہے قرآن و سنت کی شکل میں جو ہمیں ہر گمراہی سے بچا سکتی ہے۔ آج کا انسان کتنا جاہل ہے، اپنی ساری ڈگریوں کے باوجود۔ اپنے ملک میں دیکھ لیجئے، اسمبلی آپ کی گریجویٹ اسمبلی ہے، اور بدبختی دیکھیں، اس سے بڑا کوئی مجرم انسان ہو سکتا ہے جو کہے میں سپریم ہوں، میری اسمبلی سپریم ہے؟ لا حول ولا قوت الا باللہ العلی العظیم۔ سپریم کائنات میں ایک ہی اتھارٹی ہے، سپریم کائنات میں ایک ہی ہستی ہے جس نے اس کو جنم دیا، جس نے اس کو تخلیق کیا، پوری کائنات کو، انسانوں، جنوں کو، نباتات، اور ان کا پورا انتظام اور انصرام بھی خود کر رہا ہے۔ انسانوں کو تھوڑی سی اختیار دیا ہے کہ چاہے تو ہدایت پہ چلو، چاہے تو گمراہی اختیار کرو۔ اس ہدایت کے، اس اختیار کے نتیجے میں جنت اور جہنم بنا کے رکھ دی کہ لے لو، اختیار تو میں نے تمہیں دے دیا، اس مس یوز کرو گے، دنیا تمہارے لیے جہنم زار ہوگی۔ سورہ طہ کی آیت 124 ہے غالباً، اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں وَمَنْ أَعْرَضَ عَنْ ذِكْرِي، جس کسی نے میرے اس ذکر قرآن سے منہ موڑا، فَإِنَّ لَهُ مَعِيشَةً ضَنْكًا، ہم اس کی زندگی کو تنگ کر دیں گے۔ یہ فرمان کس کا ہے؟ رب کائنات کا۔ دیکھ لیں آپ کے لیے آج زندگی تنگ ہے یا نہیں ہے؟ کیوں؟ اس قرآن کو تو ہم نے نشانہ تضحیک بنا دیا، لافنگ سٹاک بنا دیا۔ بڑے بڑے منہ ان کو دیکھیں جو آپ لادین لوگ آ کے پرنٹ میڈیا پہ اور الیکٹرانک میڈیا پہ تبصرے کرتے ہیں۔ کتنا افسوس ہوتا ہے کہ آج کوئی ایک بھی ان میں سے سوائے ایک دو کے کوئی نہیں ہے جو ان کو بتائے کہ دیکھو یہ تباہی ہماری جو ہے یہ قرآن و سنت سے دوری ہے۔ پھر بکواس پتہ کیا کرتے ہیں؟ کہتے ہیں اصل میں بات یہ ہے کہ یہ جو جدید علوم ہے نا، یہ ہیں تو بڑے زبردست، تو بھائی زبردست ہیں تو پھر آپ ان تباہیوں سے کیوں دوچار ہیں؟ جدید علوم حاصل کیجئے، میں نے خود حاصل کی ہے، لیکن ہدایت قرآن و سنت سے۔
ان کو آپ اس کی سپورٹ میں تو استعمال کر سکتے ہیں، یہ قرآن و سنت کے اصولوں کو ریپلیس نہیں کر سکتے، یہ لکھ کے رکھ لیجئے، تاریخ اس پہ گواہ ہے۔ لہذا یہ تھی آیت۔ اب سنیں، اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ یہ وَكَذَّبَتْ بِهِ قَوْمُكَ وَهُوَ الْحَقُّ، اور آپ کی قوم نے اس کو جھٹلا دیا حالانکہ یہ حق ہے۔ یہاں حق سے کیا مراد ہے؟ جلدی بتائیں۔ یہ اللہ کے بندو، قرآن مجید جس سے منہ موڑ رہے تھے وہ قرآن ہی تو تھا عرب، اور آج جس سے ہم منہ موڑ رہے ہیں وہ کیا ہے؟ وہ قرآن و سنت ہے۔ لہذا اللہ کس طرح دیکھیں حق بیان ہو رہا ہے، وَكَذَّبَ بِهِ قَوْمُكَ، اور تیری قوم نے اس کو جھٹلا دیا، هو الحق، اور وہ حق ہے، وہ قرآن مجید ایبسولوٹ ٹروتھ ہے، اس میں جو ارشادات فرمائے گئے ہیں وہ برحق ہے۔ قل، اے نبی کریم ان کو بتا دو، لست علیکم بوکیل، میں تمہارا ذمہ دار نہیں بنایا گیا، میں وکیل نہیں ہوں، میرا کام صرف ایک ہے کہ اس پیغام کو جو اللہ کی طرف وحی اور قرآن کی شکل میں آ رہا ہے وہ آپ کو ٹھیک ٹھیک پہنچا دو، اس کے آگے میری کوئی ذمہ داری نہیں ہے، میں داروغہ نہیں ہوں، میں وکیل نہیں ہوں۔ اور ایک بات آنکھیں کھول کے سن لو، لِكُلِّ نَبَأٍ مُسْتَقَرٌ، ہر خبر کے ظاہر ہونے کا ایک وقت ہے، وَسَوْفَ تَعْلَمُونَ، اور ان قریب بہت جلدی تمہیں لگ پتہ جائے گا۔ اچھا یہ بتائیں کہ لِكُلِّ نَبَأٍ مُسْتَقَرٌ، کہ ہر خبر کا ایک اس کے ظہور کا ایک مقررہ وقت ہے، یہ خبر کا مطلب کیا ہے؟ قیامت۔ نہیں، پھر آپ اللہ کے بندوں پڑھ رہے ہیں اوپر عذاب، اور عذاب بھی تین قسم کا، آسمان سے پتھروں کی بارش، زمین سے سیلاب اور زلزلے یا تمہیں، تو ہر خبر کے ظہور کہ اللہ کے عذاب، یہاں پہلے عذاب ہے پھر آخرت ہے، آخرت بھی ایک بہت بڑی خبر ہے۔ تو یہ ساری چیزوں کا اللہ کے ہاں اس کا، کیونکہ ہر چیز کے بارے میں پیشگی علم ہے، کیا ماضی میں کیا ہوا، حال میں کیا ہو رہا ہے، مستقبل میں کیا ہوگا، یہ سب چیزیں اللہ پر واضح اور کھلی ہوئی ہے، اس کا علم محیط ہے ان سب چیزوں پر۔ لہٰذا اللہ تعالیٰ بتا رہے ہیں کہ ان تمام عذاب ہو، عذاب کی تینوں شکلیں ہوں، آخرت ہو، کوئی اور واقعہ ہو، اس خبر کا ایک وقت جو ہے معین ہے کہ وہ ظاہر ہو، اور وہ کس کو پتہ ہے؟ اللہ کو پتہ ہے۔ اور رہا معاملہ جو تم بکے والے کر رہے ہو نا، انکار اور استہزاء کر رہے ہو، لگ تمہیں پتہ جائے گا۔ آپ نے دیکھا کہ بدر میں کس طرح ان کے سردار گاجر مولی کی طرح کاٹے گئے، آپ نے دیکھا کہ 8 ہجری کو مکہ، وہاں فتح مکہ کے وقت کس طرح نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے جن کو قتل کا حکم نے منصوبہ بنایا تھا، ان کے سامنے سر جھکائے کھڑے تھے، اور پھر کس طرح اس نبی رحمت نے ان کو معاف کر دیا۔ تاریخ ایسے مثالیں کبھی پیش نہیں کر سکتی، کبھی بھی۔ یہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جن کو اللہ نے رحمت للعالمین بنا کے بھیجا تھا، یہ ان کے کارنامے ہیں۔ تو قرآن کو ذرا سمجھ کے پڑھیں تو صحیح۔ اب مجھے بتائیں، جب میرے رب کے یہ سارے اختیارات ہیں اور یہ عذاب میرے سامنے تاریخ میں میرے سامنے گزر رہے ہیں، قرآن بتا رہا ہے، کیا میں ایسے اعمال کروں گا کہ جو میں آسمانی عذاب یا زمینی عذاب یا فرقہ پرستی کے عذاب میں مبتلا ہو کر تباہ و برباد ہو جاؤں؟ نہیں، یہ علم جب میں حاصل کروں گا، یہ وہ علم ہے جو مجھے صراط مستقیم پہ قائم رکھے گا، مجھے شیطان کے حملوں سے بچائے گا، مجھے دنیا پرستی، مال پرستی، حوث پرستی جو گمراہیاں ہیں ان سے بچائے گا۔
تو اس علم کو، قرآن کے سنت کے علم کو حاصل کریں، اس کو پڑھیں، اس کو سمجھیں۔ تاریخ اللہ تعالیٰ نے ہمیں سمجھنے بوجھنے کے لیے عقل عطا فرمائی ہے، اس عقل کا استعمال کر کے ہم اپنے رب کی طاقتوں، قدرتوں، علم، سب اس کی صفات کو پہچانیں۔ ہمارا معاملہ اس سے ہے، اور آپ کا اور میرا معاملہ اس حد تک ہم اس کے پابند ہیں کہ وہ سانس پر بھی اس کا کنٹرول ہے۔ تو ہر سانس لینے سے وقت بھی ہم اس کو یاد رکھیں، اس کا ذکر کریں، اس کی بڑائی بیان کریں، اس لیے کہ یہ سب کچھ کرنے سے خود ہمیں فائدہ پہنچتا ہے۔ کہ ہم اس کے بندے بنیں گے تو دنیا اور آخرت کی کامیابی ہے۔ تو یہ بات آپ کی سمجھ میں آ گئی؟ لِكُلِّ نَبَإٍ مُسْتَقَرٌّ وَسَوْفَ تَعْلَمُونَ۔ بات اچھی طرح سمجھ آ گئی ہے؟ جی جی سر، الحمدللہ۔ اچھا، اب یہاں ایک بات نوٹ کریں، جو ہر دائی کو بھی نوٹ کریں، جو ہم لوگ دعوت دین کا کام کر رہے ہیں، کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جیسی ہستی کو اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں کہ آپ ان سے الجھے نہیں۔ آپ کا کام کیا ہے؟ بات کو کھول کھول کے بیان کر دینا، پوری ہمدردی اور شفقت کے ساتھ، اور پھر آپ کنارہ کش ہو جاؤ۔ آپ کا کام موعظت ہے، اور جب کوئی نہیں سنتا تو اس کے حال پر چھوڑ دو، یہ خود بھگتیں گے، اور ان کے ایمان کے آپ ذمہ دار نہیں ہیں۔ وہ اللہ نے اختیار دیا ہے، ایمان لائیں گے تو ان کا اپنا بھلا ہے، نہیں لائیں گے تو وبال انہی کے لیے ہے۔ قرآن نے یہ بات کھول کھول کے بیان کی ہے۔ تو اختیار کیونکہ اس نے دے دیا ہے، اور اختیار ہی امتحان ہے، یاد رکھیں۔ کیا ہم اس اختیار کو آزادانہ اپنی مرضی سے اپنی خواہشات کے پیچھے چلتے ہیں، یا ہم اللہ تعالیٰ کا اس اپنے اختیار کو سرنڈر کر کے اللہ تعالیٰ کے اختیار کو سپیریئر اور برحق مان کر اس کے پیچھے چلتے ہیں؟ دونوں کے نتائج قرآن نے تبشیر اور انذار میں کی صورت میں بتا دیے۔ بشارت ان کے لیے جو اپنے اس اختیار کو اللہ کے تابع کرتے ہیں، انذار ان کے لیے جو دنیا میں اپنے مرضی سے زندگی گزارے، اللہ کی مرضی کو نہ لے کے آئے، جبکہ خالق، مالک، رازق، حاکم وہ ہے۔ بار بار اس چیز کی تلقین کی جا رہی ہے۔ آپ دیکھ رہے ہیں سورہ انعام کیونکہ مکی دور کی آخری صورتوں میں سے ہے، تو قرآن کھول کھول کے بیان کر رہا ہے، اپنے میسج کو پوری وضاحت کے ساتھ بیان کر رہا ہے۔ اگر یہ بات کلیئر ہے، کوئی کامنٹ نہیں ہے، تو آگے چلتے ہیں اور دیکھیں کس قدر اہم باتیں ہیں، اور آج ہماری زندگیاں جو ہیں وہ کس قدر محتاج ہیں ان حقائق کو سمجھنے کے لیے۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں وَإِذَا رَأَيْتَ الَّذِينَ يَخُوضُونَ فِي آيَاتِنَا، اور جب تو دیکھے وہ ہماری آیتوں کے بارے میں، ہمارے احکامات کے بارے میں، ہماری ہدایات اور تعلیمات کے بارے میں بحثیں کر رہے ہیں۔ آج آپ دیکھ رہے ہیں، آپ دیکھ لیں، میڈیا کو دیکھ لیں، الیکٹرانک، پرنٹ، عام محفلوں کو دیکھ لیں، لوگ کس دھڑلے سے اپنی محدود عقل، ایسی عقل کہ جو ان کے اپنے نفع نقصان کے بارے میں بھی صحیح فیصلہ نہیں کرتی، صحیح فیصلہ کرتی تو دنیا کا یہ حال ہوتا۔ تو اللہ تعالیٰ آپ بڑی کلیئرلی بتا رہے ہیں کہ ایک مومن کا ایٹیٹیوڈ کیا ہونا چاہیے جب اس طرح کی بحث مباحثے ہو رہے ہوں، اور وہ بھی کس کے بارے میں؟ اللہ تعالیٰ کے احکامات کے بارے میں، اس کی تعلیمات کے بارے میں۔ اچھا، اب تھوڑا سا اس کو بات کو اور کھولتے ہیں۔ پہلی بات، مومن کو اس بات کا پکا یقین ہوتا ہے کہ جو کچھ میرے رب نے فرمایا وہ برحق ہے، وہ لا ریب فی ہے، اس میں کوئی شک نہیں، اس میں کسی ترمیم کی کوئی گنجائش نہیں۔ وجہ یہ کہ اس پر بحثیں کی جائیں کہ نہیں یہ ٹھیک ہے، یہ غلط ہے، جیسے آج کل کے سیکولرسٹ، جس طرح آج کل کے لادین اور دین بیزار لوگ کر رہے ہیں، اور کثرت سے آپ کو ایسی چیزیں نظر آتی ہیں۔
اب اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ تمہارا رویہ کیا ہونا چاہیے، ذرا غور سے سنیں. فارض عنہم، ان سے کنارہ کش ہو جاؤ. جب یہ غلط بکواسات کر رہے ہوں، اللہ اس کے تعلیمات کے بارے میں اعتراض اور ان پہ بحثیں ہو رہی ہوں، آپ الگ ہو جاؤ. فارض عنہم، ان سے الگ ہو جاؤ. ایسی محفلوں میں مت بیٹھو، ایسے پروگرام مت سنو. یہ کفریہ باتیں ہیں. اس کا وقت نہیں ہے انسان کی محدود زندگی میں کہ وہ اپنا یہ وقت ان چیزوں میں ضائع کرے، لہذا ان سے بچو. ہاں، حتیٰ یہاں تک یخوض فی حدیث غیرہ، اس کے علاوہ کسی دوسری بات کے بارے میں بحث کریں. جب ایسی بحث ہو اللہ اور اس کے ہدایت و تعلیمات اور صفات کے بارے میں، الگ ہو جاؤ. ہاں، اگر اس کے علاوہ کوئی ایسی بحث ہو جو تمہیں کچھ چیزوں کو سمجھنے کے لیے آسانی ہو، اس کے اندر آپ بیٹھ سکتے ہیں، اس میں اجازت ہے. وَإِمَّا يَنْسِيَنَّكَ الشَّيْطَانُ، اگر شیطان تمہیں بھلا دے. بعض دفعہ ہوتا ہے نا کہ انسان جو ہے، شیطان اس کو تھوڑا سا ورغلاتا ہے بس وسوسوں ڈال کے کہ بھائی سن تو صحیح، آخر کوئی بات کہہ ہی رہے ہوں گے نا، نہیں قبول کرنا. یہ تو شیطان نے ترغیب دلائی نا. اللہ تو کہہ رہا ہے کہ آپ نے جب یہ سمجھ آ جائے وہاں سے اٹھ جانا ہے. لیکن اگر شیطان کبھی بلاوا ڈال کے اور اس بات پہ آمادہ کر لے، چلو سن لیتے ہیں، تو اللہ تعالیٰ اس کا بھی علاج بتا رہے ہیں. فرما رہے ہیں فَلَا تَقْعُدْ بَعْدَ الذِّكْرِ، اور جب تمہیں یہ بات سمجھ آ جائے، یاد آ جائے کہ یہ بات تو غلط ہے، فَلَا تَقْعُدْ، مت بیٹھ ان لوگوں کے ساتھ، بعد الذکر، جب آپ کو یاد دہانی ہو جائے، مال قوم الظالمین، ظالم قوم کے ساتھ مت بیٹھو. ایسی محفلیں جو ظالم لوگ کر رہے ہیں ان میں مت بیٹھو. اور اب آپ نے دیکھا کہ ہدایت کی راہ جو ہے نا، وہ بحث و مباحثوں کی نہیں ہے. وہ قرآن کی تعلیمات اور ہدایات اور احکامات کو برحق مان کر ان پر عمل کرنا. جو شخص اس کی بحثوں میں پڑ گیا اور پھر اس نے ان چیزوں کو میں وقت ضائع کیا، تو وہ پھر شیطان کے نرغے میں ہے. اچھا، اب یہاں آپ کو ایک بہت اسی سے بالکل ملتی جلتی آیت میں آپ کے سامنے رکھ رہا ہوں، اور وہ آیت ہے سورہ نساء کی 140. سورہ نساء 4 نمبر پر ہے، اس کی آیت نمبر 140 ہے. ذرا آپ قرآن میں اپنے پاس نکال لیں تاکہ اس کو بھی پڑھیں گے تو آپ دیکھیں گے کہ بالکل یہی بات تھوڑے سے مختلف الفاظ میں وہاں بتائی گئی ہے. سورہ نمبر 4 النساء، اور اس کی آیت جو ہے وہ 140. نکال لی آپ نے؟ جی سر. جی سر. اچھا، اب میں آپ کے سامنے پڑھ رہا ہوں، دیکھیں طرح طرح سے اللہ تعالیٰ کس طرح سمجھاتا ہے. وہی بات یہاں کس انداز میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں وَقَدْ نَزَّلْنَا عَلَيْكُمْ فِي الْكِتَابِ، اور یقیناً ہم نے نازل کیا تمہارے اوپر ایک کتاب میں، ان اذا سمعتم آیات اللہ، جب تم آیات اللہ تعالیٰ کی آیات، احکامات، تعلیمات، ہدایات سنو، یکفر بہا، کہ ان کا مذاق اڑایا، ان کا انکار کیا جا رہا ہے. یکفرو، ان کا انکار کیا جا رہا ہے، وَيُسْتَهْزِئُ بِهَا، اور ان کا مذاق اڑایا جا رہا ہے. فَلَا تَقْعُدُوا مَعَهُمْ، پھر ان کے ساتھ مت بیٹھو. یہاں یہ کیفیت مومن کی غیرت ہونی چاہیے کہ ایک برحق میرے مالک اور آقا کا حکم ہے، یہ مذاق اڑا رہے ہیں. اگر وہاں بیٹھا ہے تو اس سے بڑا بے غیرت کون ہو سکتا ہے؟ وہ اپنے ایمان کی خیر منائے. اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ جب انکار کیا جا رہا ہو اور مذاق اڑایا جا رہا ہو تو اس وقت ان کے پاس مت بیٹھو. حتیٰ یغوضوا فی حدیث غیرہ، یہاں تک کہ وہ کسی دوسری بات جو دنیاوی ہو، جو عقل
علم کی افزائش کے لیے ہو، اگر وہ بات میں بحث کر رہے ہوں تو پھر آپ اس کے ساتھ بیٹھ سکتے ہیں۔ اور اگر تم نے ان کے ساتھ بیٹھے کہ جب وہ مذاق اڑا رہے ہیں، جب انکار کر رہے ہیں، انکم اذا مثلہم، پھر اس وقت تم بالکل انہی کی طرح کے لوگ ہوگے جیسے وہ گمراہ ہیں۔ آپ کیونکہ ان کے بیٹھ کے اس بحثوں میں اللہ کے مذاق اڑانے، انکار کرنے والی باتوں میں آپ حصہ لے رہے ہیں، اس وقت آپ انہی میں شمار ہوں گے۔ آپ ذرا غور فرمائیں، آج خود آپ کے ملک میں یہ چیزیں سر عام سرکاری محفلوں میں، غیر سرکاری محفلوں میں، اور ہم وہاں بیٹھے ہوتے ہیں۔ اگر واقعی اہل ایمان وہاں سے اٹھ کے چلے آئیں، یقین مانے یہ لوگ اس طرح کی حرکت کریں گے ہی نہیں۔ ہمارے ایمان اتنے کمزور ہیں، اور آپ نے دیکھا کہ رب تعالیٰ فرما رہے ہیں اگر تم ان کے ساتھ بیٹھو گے تو تم بھی انہی میں سے ہوگے۔ قیامت میں قیامت کے روز تمہیں انہی لوگوں کے ساتھ اٹھایا جائے گا۔ اپنے ایمان کو بچاؤ، غیرت کا ثبوت دو، جب خلاف شرع بات ہو رہی ہو اس کو ہرگز ٹالریٹ نہ کرو۔ آپ کی زندگی میں ہر ایک کے یہ مسائل دن میں روزانہ پیش آتے ہیں، شادیاں ہوں، غمی ہو، تو بڑا غور سے دیکھیے۔ اچھا، اب سنیں، قرآن حق ادا کرتا ہے۔ اللہ تعالیٰ کہتے ہیں ان اللہ جامع المنافقین والکافرین فی جہنم جمیعا۔ اچھا، یہ جو منافقین اور کافرین کن لوگوں کو کہا ہے بلا؟ کن کو کہا ہے؟ جلدی بتائیں۔ سر یہ جن کو جو مذاق اڑا رہے ہوں، جو انکار کر رہے ہیں۔ شاباش، آیت کے اندر رہیں گے تو بات بالکل کلیئر ہے۔ قرآن ہر آدمی کی سمجھ میں آ سکتا ہے۔ شرط کیا ہے؟ تھوڑا سا غور و فکر کریں، ثواب کے لیے نہ پڑھیں۔ دیکھیں یہاں کتنی بڑی ہدایت آ گئی ہے۔ اللہ ان کو منافق بھی کہہ رہا ہے، کافر بھی کہہ رہا ہے۔ جس درجے کا ان کا انکار ہے، جس درجے کا مذاق اڑا رہے ہیں، تو اسی درجے میں یا تو منافق ہوں گے یا کافر ہوں گے۔ اللہ فرما رہے ہیں اللہ نے اختیار جو اس کے پاس ہے نا، اس کی وجہ سے سب کو جمع کرے گا، اور پھر اللہ تعالیٰ جو ہے ان کو جہنم میں پھینک دے گا، سب کو۔ سبحان اللہ و بحمدہ، سبحان اللہ العظیم۔ آپ ذرا غور سے فرمائیں کہ دونوں آیت کس طرح ایک ہی بات کو مختلف الفاظ میں بیان کر کے اور ہمیں اس بات کا انذار کر رہے ہیں، تنبیہ کر رہے ہیں کہ تم ان لوگوں کے ساتھ ہرگز نہ بیٹھنا۔ شاباش، کوئی سوال، کوئی چیز جو کلیئر نہ ہوئی ہو پوچھیں، بہت اہم ہے ہماری روزمرہ کی زندگی کے لیے۔ سر ایک سوال ہے، دونوں آیات میں آیا فی حدیث غیری، یعنی کہ وہ کسی اور بات میں مشغول ہو۔ تو سر یہ ہمارے کالج یونیورسٹیز کے اندر جو ڈارون کی تھیوری اور اس طرح کی آئنسٹائن کی تعریف ہو رہی ہوتی ہے اور مختلف ان کی، تو یہ اس میں آئے گا، حدیث غیری میں آئے گا؟ پھر مطلب بتائیں کہ کیا چیز ہو رہی ہے۔ سر یہ حدیث غیری جو آیا نا ہاں دونوں آیات میں، ہاں سر کیا یہ آپ جو ہمارے جو کالجز اور یونیورسٹیز کے اندر، جیسے کالج کے اندر ڈارون کی تھیوری پڑھائی جاتی ہے، اور اسی طرح اور مختلف سائنٹسٹ کی وہاں جو واہ واہ ہوتی ہے اور ان کا نام، اور وہ، تو سر یہ باتیں بھی اسی چیز میں آئیں گی، حدیث غیری میں آئیں گی؟ پھر یہ اچھا، تو روزمرہ کا معمول ہے ہمارا۔ آپ ذرا پہلے بات کو سمجھیں۔ اگر کوئی آپ کو کسی سائنٹسٹ کی جو ہے وہ ریسرچ اور اس کا کنٹریبیوشن بتا رہا ہے، تو یہ ایسی بات نہیں ہے جس کو ہم حدیث غیری کی یہاں سمجھ رہے ہیں۔ یہ اللہ تعالیٰ نے اس کو ایک سمجھ بوجھ دی اور اس نے انسانیت کے فائدے کے لیے وہ بتایا، ہمیں وہ چیز لرن کرنی چاہیے۔ حدیث غیر ہی میں بتاتا ہوں آپ کو، کالج اور یونیورسٹی میں لیکچر ہو رہا ہے، اور وہ لیکچر ہو رہا ہے فرض کیجئے جنڈر پر، جو آج ایک بہت بڑا گمراہی کا سلسلہ شروع ہو گیا ہے۔ اس کے مظاہرے کینیڈا میں ہو رہے ہیں اس کے خلاف۔
کوئی ٹیچر جو ہے وہ خلاف شرع بحث چھیڑ دیتا ہے تو میرا ایز اے اسٹوڈنٹ فرض ہے کہ میں انتہائی ادب سے اس سے ذکر کروں، یہ بات قرآن کے اس حکم کے خلاف جاتی ہے، لہٰذا آپ جو چیز بیان کر رہے ہیں وہ حق نہیں ہے۔ یہ ہے وہ چیزیں کہ اگر ٹیچر کوئی خلاف شرع بات کلاس میں بیان کرے یا کوئی فرد ہو جو باہر کھڑے ہو کے ایسی بات کرے جو اللہ اور قرآن، اللہ اور حدیث یا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کے خلاف ہوتی ہو، وہ جو ہے وہ خلاف شرع ہے۔ اب بات سمجھ آ گئی آپ کو؟ جی سر الحمدللہ۔ اچھا سر، یہ جو شرکیہ نعتوں کی محافل ہوتی ہیں تو یہ اس میں آئے گا، یہ اس چیز میں شامل ہوگا؟ کون سی محافل؟ یہ جو شرکیہ نعتوں کی اور اس طرح جو کرتے ہیں یہ بالکل اس میں آتی ہیں، بالکل 100%، اور اس میں آپ کو نہیں جانا چاہیے۔ دیکھیں نا، پہلی بات یہ ہے کہ نعت سے بہت زیادہ ضروری اطاعت رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہے، جس کا قرآن نے حکم دیا ہے۔ یہ نعتیں شرکیہ، یہ آپ نماز کا ٹائم ہو گیا اور آپ نعت خوانی میں مصروف ہیں، اس کا کیا دلیل ہے آپ کے پاس؟ آپ کو بالکل پتہ ہوتا ہے کہ یہ محفل جو ہے یہ بدعت کا اس کا اظہار ہوگا، میں نہیں بیٹھ سکوں گی وہاں، مت جائیے وہاں۔ آپ قرآن پڑھیے، قرآن سمجھیے، حدیث پڑھیے، آپ مطالعہ کریے دین کا، اپنے دین کے احکامات کو سمجھیے۔ سر جب جو ہم اس طرح نعتوں کی محفل میں جن میں کے خلاف شرع بات ہو رہی ہے تو نہیں جا سکتے، تو یہ جو آج کل مہندی کی جو تقریبات ہیں اور اس میں جو غیر شرعی ساری باتیں ہو رہی ہوتی ہیں، تو ایسی بھی تو مجلسوں کو بالکل ہی اوائڈ کرنا چاہیے، لیکن بعض قریبی رشتہ دار ہوتے ہیں تو ایسی صورت میں اگر ہم چلے بھی جائیں تو کہہ دیا جاتا ہے جی آپ آخری ٹیبل پہ جا کے بیٹھ جائیں، تو یہ سارا کچھ کیسے اس کو مینیج کیا جائے؟ بڑا آسان ہے، بہت آسان ہے۔ میں نے خود اپنے بچوں کی شادیاں کی ہیں، بیٹوں کی، بیٹیوں کی، اور میں نے کوئی خرافات نہیں ہونے دی۔ اگر ایسی خرافات ہیں تو آپ کو کیا ضرورت ہے کہ وہاں آخری ٹیبل پہ بیٹھ کے جا کے گناہ کریں؟ آپ وہ باتیں سنیں جس کو اللہ نے منع کیا ہے۔ آپ اس محفل میں کیوں جائیں جو مہندی کی محفل ہے؟ دین میں شادی بڑی سمپل ہے، آپ مسجد میں نکاح پڑھائیں اور ولیمہ کر دیں، اللہ اللہ خیر سلام۔ اللہ کے دین، آپ کو وہاں جانے کی کوئی ضرورت نہیں جہاں خلاف شرع کام ہو رہا ہے۔ آپ کے بہت قریبی رشتہ دار ہیں، جائیے تحفہ دے کے آ جائیے، اور اس محفل میں مت جائیے۔ بڑی سیدھی سی بات ہے۔ ایمان کا تقاضا یہ ہے کہ جہاں مجھے شبہ ہوگی میں تو وہاں جاؤں گا ہی نہیں۔ ابھی بھی لوگ کہتے ہیں نا نکاح پڑھا دو، میں کہتا ہوں میں پڑھاؤں گا، لیکن کوئی خلاف شرع بات وہاں نہیں ہونی چاہیے۔ دین سر کو یہ میں نے بھی ایک سوال پوچھنا ہے۔ جی سر یہ تو اگر کسی کی شادی میں جائیں نا، اگر اپنے گھر میں اپنے بیٹے کی شادی ہو اور شوہر نہ مانے، بچے بھی کہیں کہ نہیں ہم نے اس طرح شادی کرنی ہے، تو پھر وہ بندہ کیا کرے؟ پھر اس کی اگر والدہ اس سائڈ پہ نہیں ہے تو پھر اس کے لیے کیا ہوگا؟ وہ تو مسئلہ ہی بن جائے گا، لڑائی جھگڑے آپس میں شروع ہو جائیں گے۔ اچھا، اب آپ نے بڑی اچھی بات کی ہے۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ اس گھر میں دین پریکٹس ہو ہی نہیں رہا تھا، لہٰذا انہوں نے سوچا کہ یہ وہ موقع ہے جیسے دنیا دار کرتے ہیں کہ خوب اس میں وہ چھرے اڑاؤ اور وہ چیزیں کرو جو تمہارے نفس سے اس کو امارہ کو تسکین دیتی ہیں، شیطانی، آپ کو شیطان خوب ورغلاتا ہے۔ تو مسئلہ تو یہ ہے کہ ہم نے اپنے گھروں میں دین نافذ کب کر رکھا ہے؟ یہ تو جس گھر میں بے دینی اور لادینی ہے، نماز اس لیے پڑھتے ہیں کہ بھائی فیشن کے طور پر، عادت کے طور پر، لیکن اگر وہ نماز مجھے بے حیائی اور فحاشی سے نہیں روکتی تو وہ نماز اللہ کو کیسے قبول ہوگی؟ اللہ نے تو کہہ دیا نماز تمہاری اس لیے ہے۔ دیکھیے، دین پہ چلنا ہے تو ڈھنگ سے چلے، باقی آپ فتوے مجھ سے نہ مانگیں۔ میرے گھر میں اگر کوئی غیر دینی اور غیر شرعی عمل ہو رہا ہے، میں اس کا ذمہ دار ہوں، قیامت کے دن اللہ مجھے پکڑے گا۔
اب جب پورا گھر لادینی پر مبنی ہے، قرآن کا علم نہیں ہے، قرآن کے احکامات، اس کی ہدایات، تعلیمات سے فالو نہیں کیا جاتا ڈیلی روزمرہ کی زندگی میں، شادی پہ آپ کیسے کریں گے؟ وہ تو موقع ہی ایسا ہے کہ جو انسان چاہتا ہے کہ وہ کھل کھیلے. تو لہذا اگر ایسی چیز میں اب آپ کو اندازہ ہو گیا ہے تو پھر اس وقت چپ رہیں، لیکن بعد میں آپ اس کی اصلاح کر کے چھوڑیں اور اس چیز کو ہمیشہ کے لیے ختم کر دیں. بات سمجھ آ گئی آپ کو؟ جی جی سر سر، آگے. جتنی سر مرضی جی آ رہی ہے. جتنے مرضی یہ سوال کریں، اللہ رب العالمین کی چیزوں کو اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے کھول کھول کے بتایا ہے. یہ ہے اسلام، یہ اس کی حدود، اس کو کراس کرو گے تو کفر میں چلے جاؤ. جی کوئی سوال، کوئی چیز کلیئر نہ ہوئی ہو؟ سر سر جب ہم ماں کو بعض جگہ پہ پہنچ جاتے ہیں نا تو ہمیں نہیں پتا ہوتا، ہمیں تو یہی پتا ہوتا ہے وہ لوگ ہمارے جیسے ہیں، اور جب شادی میں جا کے پہنچتے ہیں تو وہ ساری رسمیں اور ہی ہو رہی ہوتی ہیں، وہ نہ وہاں سے اٹھ سکتے ہیں اور نہ وہاں سے پھر وہ سچویشن کیا کون آپ کو دیکھیں وہاں اگر موسیقی شروع ہو گئی ہے، ڈانس شروع ہو گیا، غلط، کون روکتا ہے آپ کو وہاں سے اٹھنے سے؟ مجھے بتائیں کون روکتا ہے؟ سر کی تو بات دے کرتے کے ہیں. واپس آ جائیں. بالکل. دیکھیں ہم خود نکاح پڑھاتے ہیں اور ان کو پہلے پابند کرتے ہیں کہ اگر یہ کرنا ہے تو پڑھوا لو کسی اور سے. شرعی نکاح یہ ہے، اور ہمیں اٹھ کے آنے میں خدا کی قسم کوئی باک نہیں ہوتا. یوں ہی یہ ہمیں حنک لگتی ہے ہم اٹھ کے نکل آتے ہیں، کوئی ہمیں نہیں روکتا. کیا بات کرتے ہیں آپ؟ اللہ نے آپ کو اختیار دیا ہے. اور ایک دیندار ماں جو ہے وہ بچوں کے ذہن پہلے سے بنا دیتی ہے کہ ان خرافات کا آپ کی شادی میں کوئی تعلق نہیں ہوگا. بالکل. دیکھیے یہی امتحان ہے انسان کا کہ زندگی کے ہر معاملے کو ہمیں حکم ہے کہ قرآن و سنت کے مطابق، اور ہم اپنی پوری کوشش کریں. میں آپ کو بتاؤں نا، جب یہ دیندار لوگ ہمیں کہتے ہیں نا یہ کیا کریں، ہم گھر والے نہیں مانتے، رشتے دار نہیں مانتے، تو میں نے کہا پھر آپ اللہ کی بات کو ریجیکٹ کر کے ان کی بات مان رہے ہیں نا، تو پھر ان کے بندے ہیں آپ. کوئی جواب نہیں ہوتا ان کے پاس. دیکھیے دین یہ ہے بڑی سمپل کہ آپ زندگی کا کوئی معاملہ ہو، جینا مرنا، کھانا کمانا، خرچ کرنا، ہر عمل پر ہر وقت ان کاموں میں اللہ کے حکم کا فالو کریں. اللہ تعالیٰ آپ سے راضی ہوگا، اور اللہ تعالیٰ وعدہ کرتا ہے وَمَن يَتَّقِ اللَّهَ يَجْعَل لَّهُ مَخْرَجًا. اللہ تعالیٰ آپ کے لیے ضرور وہ راہ پیدا کر دے گا. اگر آپ اللہ سے ڈرتے ہوئے بچنا چاہتے ہیں تو اللہ آپ کے لیے راستہ پیدا کر دے گا. میں نے زندگی میں یہ چیز پوری طرح دیکھی ہے، اور ایسا نہیں ہے. میں نے تو آپ کو بتایا کہ میں نے ملٹی نیشنل میں نوکری کی ہے، لیکن ان کو بھی پتا تھا، میرے پاسز کو بھی پتا ہوتا تھا کہ یہ بندہ غلط کام نہیں کرے گا. وہ بڑی عزت کرتے تھے. حالانکہ وہاں یہ لوگ جو دین فروش اور محفلیں اور یہ اور وہ، اس لیے آپ اس کر کے دیکھیں، اللہ تعالیٰ غیب سے اسباب پیدا کرے گا کہ آپ کے لیے راستہ نکال دے گا. اللہ تعالیٰ مجھے بھی اور آپ کو اس کی توفیق عطا فرمائے. یہ دین بڑا سمپل، بڑا نیچرل، بڑا انسان کی فطرت کے مطابق ہے. اس پر عمل کرنے میں کوئی قباحت نہیں ہے، بشرطے کہ ہمارے اندر ایمانی قوت ہو. ایمانی قوت ملے گی قرآن و سنت کے علم سے. اللہ تعالیٰ مجھے بھی اور آپ کو وہ توفیق عطا فرمائے. اب آپ دعا مانگ لیں، اگر کوئی سوال ہے تو پوچھ لیں. آمین ثم آمین. سبحان اللہ. اللہم آنس وحشتنا فی قبورنا، اللہم ارحمنا بالقرآن العظیم واجعلہ لنا اماما ونورا وہدی ورحمہ. اللہم ذکرنا منہ ما نسینا وعلمنا منہ ما جہلنا
वरज़ुक़ना तिलावतहु आना अल-लैलि व आना अन्नहार वजअलहु लना हुज्जतन या रब्बल आलमीन। अल्लाहुम्मा रज़ुक़नी अत-तफ़क्कुरा व तदब्बुरा बिमा यतलूहु लिसानी मिन किताबिक वल फ़हम लहु वल मारिफत बिमानी वन नज़र फ़ी अजाइब वल अमल बिज़ालिका मा बकीत इन्नका अला कुल्लि शैइन क़दीर। ऐ अल्लाह हम जो सुनते हैं, जो पढ़ते हैं, उस पर अमल करने वालियां बना दे, वालियां और वाले बना दे। या अल्लाह तो हम सब के लिए बेहतरीन बेहतरियां नाज़िल फरमा। या अल्लाह हमारे वक्तों में बरकत डाल दे, हमारी सलाहियतों में बरकत डाल दे, हमारे अलूम में बरकत डाल दे। या अल्लाह हमें मुताल्ला कुरान को तफक्कुर और तदब्बुर के साथ करने की तौफीक अता फरमा दे। वमा तौफीकी इल्ला बिल्लाहि अलैहि तवक्कलतु व अलैहि उनीब। ऐ अल्लाह जो भी तौफीक हमें हासिल होती है वो तेरी तरफ से है और हम तुझी पर भरोसा करते हैं और तेरी ही तरफ रजू करते हैं। आमीन या अल्लाह तो बेशक। हम सब की सब जायज़ ख्वाहिशात को पूरा कर दे और हमें शैतान के हथकंडों से बचा ले। हमारी अगली नस्लों की हिफाजत फरमा। या अल्लाह ये दौर फितन है, इसमें हमें फितनों से बचा के रख। या अल्लाह तो हम सब का हामी और नासिर हो जा। जो आमीन भी जहाँ भी दीन की खिदमत कर रहा है